2 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، 10 ذی الحجہ، 2 مہینے 10 دن ہے، اور حج بعض ایام میں ادا ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کے، تو بعض دنوں میں حج ہو گیا، باقی 2 مہینے کچھ دن تو رہ گئے، تو مامور بھی ادا کرنے کے بعد اگر وقت باقی بچتا ہے تو وہ وقت مامور بھی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت حج کے لیے ظرف ہے، لیکن اس پورے 2 مہینے 10 دن میں حج صرف ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وقت کے اندر مامور بھی ایک ہی مرتبہ ہو اور دوسرے کی گنجائش نہ ہو تو یہ وقت اس مامور بھی کے لیے معیار بنتا ہے، جیسے کہ صوم ہے، وقت کے اندر ایک ہی روزے کی گنجائش ہے، دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت حج کے لیے کیا بن گیا؟ معیار ہے۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس کو مصنف نے ذکر کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھو حج عمر بھر کا فریضہ ہے، زندگی بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اس حج کے مہینے اشہر حج ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس کے 10 دن۔ لہذا اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے بعد اگلے سال وہ مر جائے، یہ حج کر لے یا نہ کرے، اگلے سال وہ مر جائے، تو ہم کہیں گے اس آدمی کے حق میں حج کا وقت معیار بن گیا تھا، تنگ ہو گیا۔ اگر اس نے حج پہلے سال کر لیا فبہا، کیونکہ وقت معیار تھا، اور اگر نہ کیا تو یہ گناہگار ہوگا۔ کیوں مؤخر کیا؟ اس کا تو معیار تھا، جیسے روزے کے لیے وقت معیار ہے، دن شروع ہو چکا ہے، یہ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو وقت تو معیار ہے اس کے لیے، لہذا گنجائش نہیں تھی اس کے لیے۔ لہذا اگر یہ آدمی حج فرض ہونے کے بعد اگلے سال مر جائے، چاہے حج ادا کرے یا نہ کرے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس بندے کے حق میں حج کا وقت معیار تھا، وسعت نہیں تھی اس میں۔ اور اگر حج فرض ہونے کے بعد اس کو دوسرا سال بھی مل جائے، تیسرا سال بھی مل جائے، چوتھا سال بھی مل جائے، 5واں سال بھی مل جائے، حج ادا ہوتا ہے 1 سال میں، باقی 4 سال، 3 سال، 8 سال، 50 سال وہ باقی بچ گئے، فاضل رہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے حق میں یہ حج کا وقت یہ ظرف ہے، یہ اس مامور بھی حج کو جس سال بھی ادا کر لے تو اس کے حق میں یہ وقت کیا ہے؟ ظرف بن رہا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حج کا وقت مشتبہ الحال ہو گیا، ظرف کے بھی مشابہ ہے اور معیار کے بھی مشابہ ہے۔ 2 طریقوں سے مشتبہ الحال ہونا معلوم ہو گیا، پتہ نہیں ہو گیا نہیں ہوا۔ مصنف پر تھوڑا عبارت پر اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے بظاہر اس کے وسعت کی طرف مشکل کی نسبت کی، مشکلن توسع، یہ ایسا وقت ہے، وقت کے ساتھ موقت ہے کہ وہ اس کا وقت وہ مشکل ہے، اس کی وسعت مشکل ہے، یعنی مشتبہ ہے۔ تو مصنف کا رجحان کیا ہے؟ مصنف کا رجحان بعض شارحین نے لکھا ہے، جیسے کہ صاحب نامی نے لکھا ہے کہ مصنف نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول وسعت کو ذکر کر کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو قول جانب تضییق کو چھوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مصنف کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب راجح، یہ راجح ہے، جبکہ دوسرے شارحین مولوی یعقوب بنانی اور فیض سبحانی اور دوسرے شارحین حضرات نے انہوں نے کہا کہ مصنف نے مشکل کی نسبت توسع کی طرف کر کے امام محمد رحمہ اللہ کی اس قول کو اس کی نسبت مشکل کی نسبت اس کی طرف کر دی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی قول ان تضییق کی طرف نہیں کی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مصنف کا رجحان یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی قول کی طرف ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول مرجوح ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول راجح، اور راجح کے مقابلے میں مرجوح ساقط ہوتا ہے، اعتبار نہیں ہوتا۔ بہرحال مصنف کے اس عمل سے شارحین نے کچھ کے کچھ لیا ہے، بعض نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو قول کو راجح سمجھا مصنف کے اس عمل سے، اور نامی والے نے جو نیچے شرح ہے انہوں نے
امام محمد رحمہ اللہ کی قول کو اس سے راجح سمجھا اور اس کو ذکر کیا۔ حج کا وقت حج کے لیے ظرف اور معیار دونوں کے مشابہ ہے تو مشکل ہو گیا، مشتبہ الحال ہو گیا، اس لیے اس کے حکم میں بھی اختلاف آ گیا، حکم میں بھی اختلاف آ گیا کہ ہم ظرفیت کے اعتبار کریں یا معیاریت کا اعتبار کریں۔ تو اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ جانب توسع کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حج علی الفور واجب نہیں، اس میں تعجیل جائز ہے، مؤخر کرنا جائز ہے، لہذا زندگی بھر کا فریضہ ہے، جس سال بھی ادا کر دے گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار علی الفور ضروری نہیں، وہ سعد والی جانب کا اعتبار کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جانب تضییق کا اعتبار کیا، تنگی والی جانب کا اعتبار کیا، اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے سال کے حج کے مہینے جس پر حج فرض ہو جائے تو اسی سال اور پہلے سال کے حج کے مہینے اس کے حج کے لیے متعین ہو گئے، اگر یہ اس سال حج ادا کرے گا تو ٹھیک، وگرنہ اگر مؤخر کرے گا تو گناہگار ہوگا، مردود الشہادت ہوگا، فاسق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ ہاں اگر جتنی تاخیر کرے گا گناہگار رہے گا، اگر ادا کر دے تو گناہ ختم ہو جائے گا اور حج ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سہیل امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جانب وسعت کا اعتبار ہے، چونکہ زندگی بھر کا فریضہ ہے، اس لیے زندگی بھر میں جب بھی ادا کر دے گناہگار نہیں ہوگا، تاخیر سے گناہگار نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ احتیاط پر مبنی ہوتے ہوئے کہ بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی الفور ضروری ہے، علی الفور ضروری ہے۔ تعجیل نہیں، تأجیل یعنی تاخیر، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہگار ہوگا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ کا استدلال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حج 6 ہجری میں فرض ہوا اور آپ نے حج ادا کیا 10 ہجری کو۔ معلوم ہوا حج میں توسع کی جانب کا اعتبار ہے، اگر پہلے ہی سال کے حج کے مہینے متعین ہوتے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فی الفور اس کو حج کو ادا کرتے، نہ کہ تاخیر کرتے 4 سال تک۔ اس سے استدلال کرتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس استدلال کا جواب دیتے ہیں کہ جو حج کا پہلے سال کے مہینے حج کے لیے متعین ہے، یہ احتیاط پر مبنی ہے۔ یہ کس پر مبنی ہے؟ یہ تو احتیاط پر مبنی ہونے کی وجہ سے کہا ہے، اس لیے کہ اگلے سال تک زندگی یہ موہوم ہے اور اگلا سال مدت بڑی طویل ہے، کس کو پتہ ہے کہ وہ اگلے سال زندہ رہے گا نہیں رہے گا۔ جب یہ بات موہوم ہے، زندگی اور سال کی مدت یہ طویل ہے، تو اس فوت ہونے کی وجہ سے اس لیے احتیاطاً پہلے سال ہی کے مہینے حج کے لیے متعین ہو جائیں گے۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے استدلال کرنا، تو وہ استدلال فاسد ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ امتیوں کو نبی پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ نبی کو یہ بات قطعی طور پر یقینی طور پر معلوم تھی کہ جب تک اس حج فریضہ ہے، جب تک میں اس کی ان کے مسائل کو خود عملی طور پر بیان نہ کروں تو مجھ کو فوت اور وفات نہیں ہو سکتی، موت نہیں آ سکتی۔ حیات یقینی تھی آپ کی، اس لیے آپ نے حج کو مؤخر کیا 10 ہجری تک، 4 سال تک، اس لیے کہ آپ کو زندگی کا یقین تھا۔ اور امتیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا یقین ہو کہ موت نہیں آئے گی اور میں زندہ رہوں گا۔ جب امتیوں میں کوئی ایسا ہے نہیں تو پھر امتیوں کو نبی پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ جو احتیاطاً اس کو علی الفور واجب کیا گیا ہے، یہ احتیاطاً ہے تاکہ فوت نہ ہو جائے، اور امتیوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ مرے گا یا نہیں مرے گا، زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، ان کو اس کا یقینی طور پر علم نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی الفور واجب ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر کرنے سے گناہگار نہیں ہوگا، الا ہے کہ جب موت یا علامات موت کا ادراک کر لے اور حج ادا نہ کیا ہو تو پھر گناہگار ہوگا۔
ہاں اگر اچانک مر جائے تو اچانک موت یہ شاذ اور نادر ہے، اس پر احکامات مبنی نہیں ہوتے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اچانک موت سے گناہگار بھی نہیں ہوگا اگر حج نہیں کیا اور مر گیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا گناہ کے حق میں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک گناہگار نہیں ہوگا۔ بس اس کے حق میں ثمرہ ہے۔ دونوں کے حق میں، دونوں کے نزدیک وہ حج 50 سال بعد بھی ادا کرے گا تو ہوگا ادا، قضا نہیں ہے، ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حج کا وقت معیار کے بھی مشابہ ہے، ظرفیت کے بھی مشابہ ہے، اس لیے حج مطلق نیت سے اگر کوئی کر لے تو حج فرض ہی ہوگا، دوسرا حج نہیں ہوگا، فرض ہو جائے گا۔ مطلق نیت سے جائز ہے، لیکن اگر نفل کی نیت کرے تو پھر جائز نہیں، پھر نفل حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وقت صلاحیت رکھتی ہے، حج فرض کی بھی اور حج نفل کی بھی وقت میں صلاحیت ہے۔ لہذا کہ کسی آدمی نے حج فرض ادا نہ کیا ہو اور وہ نفل کی نیت کر لے تو نفل کی نیت ثابت ہو جائے گی، فرض سے اعراض ثابت ہو جائے گا اور یہ حج نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مطلق کی نیت سے کہے نویت الحج تو یہ حج فرض ہوگا، نفل نہیں ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بندے کا ظاہر حال جس پر حج فرض ہے اور اتنی مہنگائی ہے اور اتنی مشقت برداشت کر کے وہ حج کی نیت کر رہا ہے تو اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ یہ فرض ہی کی نیت کر رہا ہوگا، فرض ہی کو ادا کر رہا ہوگا، نفل نہیں کرنا۔ اس لیے مطلق کی نیت سے حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نفل کی نیت کر لے تو چونکہ وقت صلاحیت بھی رکھتی ہے نفل کی، اس لیے نفل کی نیت سے اعراض عن الفرض ثابت ہو جائے گا اور نفل کی نیت سے نفل حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز کے وقت بے شک تنگ ہی کیوں نہ ہو، تعینی نیت ساقط نہ ہوگی، اگر وہاں نفل کی نیت کرے تو نفل نماز ہو جائے گی، وقتی فریضہ نہیں ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس پر فریضہ لازم ہے اور نفل کی نیت کر رہا ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، احمق ہے، اس پر پابندی لگائی جائے گی اور اس کے کسی تصرف قولی کے اعتبار نہیں ہوگا، تصرف قولی کے اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا وہ کہتا رہے میں نفل کر رہا ہوں، نفل کی نیت کر رہا ہوں، نفل حج کر رہا ہوں، 1000 مرتبہ کہے، ہم کہیں گے فرض ہی ہے، یہ کون سا ہوگا؟ فرض ہی ہوگا، اس لیے کہ نادان ہے، حج فرض باقی ہے، اس کے اوپر نفل کی نیت کر رہا ہے۔ احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بندے کا اصل عبادات میں اور وصف عبادات میں مختار ہونا شرط ہے، بندے کا عبادات کی میں اختیار شرط ہے، اور اگر ہم وہ نفل کہے اور ہم کہیں گے نہیں فرض ہی ہوگا تو اصل وصف عبادات میں بندے کا اختیار سلب ہو جائے گا، بندہ مختار نہیں ہوگا بلکہ مجبور بن جائے گا، اور صفت عبادات میں بندے کا مجبور ہونا لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ عبادات اصل عبادات میں اور وصف عبادات میں بندے کا مختار ہونا یہ شرط ہے، اور یہ اس کا اختیار سلب ہو رہا ہے، اس نے مجبور ہونا لازم آ رہا ہے جو کہ جائز نہیں۔ لیکن اگر یہی اعتراض ہم پر وہ کرے رمضان کے مہینے میں تو کرتے ہو، رمضان کے مہینے میں اگر وہ کہے قضا کر رہا ہوں، آپ حنفی کہتے ہو کہ نہیں قضا نہیں ہے رمضان ہے، اگر وہ کہتے ہیں نفل کرتا ہوں، آپ حنفی کہتے ہو کہ نفل نہیں ہے رمضان ہے، تو وہاں بھی تو آپ صفت عبادت میں مجبور بنا رہے ہو۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے، جب متعین ہے تو اب اس میں اور کسی روزے کی صفت کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہاں صرف رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ اور یہ وہ حج کا وقت یہ چونکہ نفل کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور واجب فرض کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کالصلاۃ نماز کی طرح، اس لیے اس میں نفل کی نیت کرے گا تو نفل ہوگا، اعراض عن الفرض ثابت ہو جائے گا، اعراض عن الفرض ثابت ہو جائے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ البتہ سوال یہ ہے کہ جب وہ مطلق نیت کرے تو آپ اس کے دلالت حال کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کہتے ہو حج فرض ہو جائے گا، نفل نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے تعین کی نیت نہیں کی، مطلق نیت کی ہے، تو آپ نے ظاہر حال کا اعتبار کرتے ہوئے حج فرض بنا دیا۔ تو اگر وہ نفل کہہ دے تو اس میں بھی اس کے ظاہر حال کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو حج فرض بنا دو، یا مطلق نیت سے پھر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب دیا
کہ ظاہر حال کی صورت میں ٹھیک ہے ان کی طرف سے صراحتاً تعین نہیں پائی گئی، ظاہر حال کا اعتبار کیا گیا، لیکن جب اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ نفل کر رہا ہوں تو اب ظاہر حال کی دلالت تھی حج فرض ہونے پر، اور یہاں نفل کی صراحت ہے، اور جب صراحت اور دلالت میں تعارض آ جائے تو دلالت نہیں بلکہ صراحت اقوا ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، اس لیے صراحت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس پر وہ حج فرض ہوگا اگرچہ اس پر حج اسلام یعنی فریضہ باقی ہو۔ دیکھو کتاب میں کہاں سے رہ گیا تھا جی؟ والنوع الثانی، دوسری قسم مؤقت بالوقت کی، ما جعل الوقت معیارا له، کہ جس کے لیے وقت کو معیار بنایا گیا، وسببا لوجوبہ، اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب بنایا گیا، وہ وقت الصوم، وہ روزے کا وقت ہے۔ الا ترى، کیا تم اندھے ہو؟ کیا تم اندھے ہو؟ الا ترى، کیا دیکھتے نہیں؟ انہ قدر به، کہ اس کو مامور بھی کو وقت کے ساتھ مقرر اور مقدر کیا گیا ہے، واضیف الیہ، یہ قدر به معیار کی طرف اشارہ ہو گیا، واضیف الیہ، اور اس روزے کی اضافت کی جاتی ہے اس وقت کی طرف، یہ اس کے سببیت کی طرف کیا ہو گیا؟ اشارہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ رہو بھائی۔ ومن حکم ہی، اس دوسرے قسم کے حکم میں سے ہے، اللہ یبقى غیرہ مشروعا فیہ، کہ اس میں وقتی فریضے کے علاوہ کا روزہ جائز باقی نہ رہے، فیصاب بمطلق الاسم، اس لیے مطلق اسم سے بھی وہ درست ہو جائے گا، درست قرار دیا جائے گا، ومع الخطأ فی الوصف، اور وصف میں خطا کے ساتھ بھی درست قرار دیا جائے گا۔ یہاں خطا سے مراد وہ خطا جو صواب صواد کے ساتھ اس کے مقابلے میں ہے، الا فی المسافر، مگر یہ کہ مسافر اس میں کہ اس ینوی واجباً آخرہ، اس حال میں کہ وہ دوسرے واجب کی نیت کر لے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ولو نوى النفل ففیہ روایتان، اگر مسافر آدمی اس رمضان میں نفل کی نیت کر لے تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ وَأَمَّا الْمَرِيضُ، رہا مریض، فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا، زیادہ صحیح بات ہمارے ہاں یہ ہے، أَنَّهُ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنِ الْفَرْضِ بِكُلِّ حَالٍ، ہر حال میں فرض روزے ہی کی طرف سے اس کا روزہ واقع ہوگا، لِأَنَّ رُخْصَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ الْعَجْزِ، اس لیے کہ اس کی رخصت یہ متعلق تھی حقیقتاً عجز کے ساتھ، عاجز ہونے کے ساتھ، فَيَظْهَرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ، اس فوات الشرط الرخصتی، اس لیے نفس روزے سے رخصت کے شرط کا فوت ہونا ظاہر ہو جائے گا، فَيُلْحَقُ بِالصَّحِيحِ، اس لیے اس مریض کو صحیح تندرست آدمی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ، رہا مسافر، فَيَسْتَوْجِبُ الرُّخْصَةَ، تو وہ رخصت کا مستحق ہوتا ہے، بِعَجْزٍ مُقَدَّرٍ، عجز تقدیری کے ساتھ، حکمی کے ساتھ، لِقِيَامِ سَبَبِهِ، اس کے سبب کے موجود اور قائم ہونے کی وجہ سے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وَهُوَ السَّفَرُ، وہ سفر ہے، فَلَا يَظْهَرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ فَوَاتُ الشَّرْطِ الرُّخْصَةِ، اس لیے رخصت دینے کی شرط کا فوت ہونا نفس روزے سے رخصت کی شرط فوت ہونا ظاہر نہ ہوگی، فَيَتَعَدَّى حِينَئِذٍ، تو اس وقت یہ متعدی ہو جائے گا، بطریق تنبیہ، تنبیہ سے مراد دلالت ہے، دلالت کے طریقے پر یہ متعدی ہو جائے گا، الی حاجت الدینیت، اس کے حاجت دینیہ کی طرف ہو، یہ حاجت دنیاوی بدنی راحت اخروی راحت کی طرف متعدی ہو جائے گی۔ ومن هذا الجنس، اور اسی دوسرے قسم کی جنس میں سے ہے، الصوم المنظور، نظر کا روزہ، فی وقت بعینہ، جو اس کے وقت معین میں ہے، لأنہ لما انقلب بالنظر، اس لیے کہ جب صوم الوقت، اس لیے کہ جب وقت کا روزہ یعنی نفلی نظر کی وجہ سے پلٹ گیا واجباً، واجب ہو کر واجب کی طرف بدل گیا، لم یبقى نفلاً، تو نفل کے طور پر وہ باقی نہ رہا، لأنہ واحد، اس لیے کہ وہ ایک روزہ ہے، لا يقبل وصفین متضادین، دو متضاد صفتوں کو قبول نہیں کر سکتا، فصار واحدا من هذا الوجہ، یہ ایک روزہ ہو گیا اس طریقے سے، اس اعتبار سے، فاصیب، اس لیے درست قرار دیا گیا، بمطلق الاسم، یا قرار دیا جائے گا بمطلق الاسم، مطلق اسم کے نام سے، روزے کے نام سے، ومع الخطأ فی الوصف، اور وصف میں خطا کے ساتھ بھی درست قرار دیا جائے گا، وتوقف مطلق الامساک علی صوم الوقت،
اور مطلق امساک یہ وقت کے روزے پر موقوف ہو گئی یا ہو جائے گی، اور وہ مطلق امساک وقتی روزہ کون سا ہے؟ وہو المنظور، وہ نظر کا روزہ ہے۔ پھر سوال ہوا کہ قضا میں بھی ہونا چاہیے، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، قضا میں بھی اس کا مطلق امساک قضا وہ بھی نظر ہی ہونا چاہیے، قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں لکنہ اذا صامہ، لیکن جب وہ اس نظر کا روزہ رکھ لے، اس دن کا روزہ رکھ لے، وقت کا روزہ، عن کفارۃ او قضاء علیہ، کفارے کا رکھے یا ایسے قضا کا رکھے جو اس کے اوپر ہے، یقع عما نوا، تو وہی روزہ واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ لأن التعین، اس لیے کہ یہ وقت کو روزے کے لیے متعین کرنا، متعین ہونا، انما حصل بولایت الناظر، یہ نظر ماننے والے کے اختیار سے ہی حاصل ہوا ہے۔ وولایتہ لا تعدوہ، اور اس کا یہ اختیار یہ تجاوز نہیں کرے گی، اس کا یہ اختیار تجاوز نہیں کرے گا۔ فصح التعین فیما یرجع الی حقہ، اس لیے روزے کے لیے اس وقت کا متعین ہونا ان چیزوں میں درست ہوگی جو اس ناظر کے حق کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ ہوا، اور وہ ناظر کا حق یہ ہے، اللہ یبقى النفل مشروعا، کہ وہ اس دن کا روزہ جو نفلی روزہ ہے وہ مشروع باقی نہ رہے۔ فاما فیما یرجع الی حق صاحب شرع، رہی ان چیزوں میں کہ جو صاحب شرع کے حق کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ یبقى الوقت محتملا لحقہ، اور وہ یہ کہ وہ وقت جس کو متعین کیا ہے وہ صاحب شرع کے حق کا بھی احتمال رکھنے والا باقی نہ رہے، فلا، تو اس میں یہ متعین نہیں ہوگا نظر کے لیے۔ فلا یتعین، یہ نظر کے لیے متعین نہیں ہوگا بلکہ قضا اور کفارے کا ہوگا۔ والنوع الثالث، تیسری قسم، المؤقت بوقت مشکل، ایسا مؤقت معمور بھی ہے کہ جو ایسا مؤقت معمور بھی ہے بوقت، جو ایسے وقت کے ساتھ مؤقت ہے، مشکل، جو وقت مشتبہ ہے، مشکل توسعہ، اس کا وسعت یہ مشکل ہے، مشتبہ ہے۔ وہو الحج، اور وہ حج ہے، فإنہ فرض العمر، اس لیے کہ یہ عمر بھر کا فریضہ ہے۔ ووقتہ اشہر الحج، اور اس حج کا وقت یہ حج کے مہینے ہے۔ وحیاتہ مدت، اور اس کی زندگی ایک ایسی مدت ہے، یفضل بعضها لحجت اخرى، اور اس کی زندگی ایک ایسی مدت ہے کہ وہ دوسرے حج کے لیے اس کا بعض مدت وہ باقی بچ جاتا ہے۔ مشکل، یہ مشکل ہے، اور اس کی زندگی کی ایسی مدت ہے کہ دوسرے حج کے لیے اس کی بعض زندگی باقی بچ جائے، باقی بچا رہے، مشکل، یہ مشتبہ ہے۔ ومن حکم ہی، اس تیسری قسم کے حکم میں سے ہے، ان عند محمد، کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، یسعہ التاخیر، تاخیر کرنے کی اس میں گنجائش ہے، لیکن بشرط اللہ یفوتہ فی عمرہ، لیکن اس شرط پر کہ زندگی بھر میں اس سے فوت نہ ہو۔ وعند ابی یوسف، اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یتعین علیہ الاداء فی اشہر الحج من العام الاول، پہلے ہی سال کے حج کے مہینوں میں اس کے لیے ادا متعین ہو جاتی ہے، احتیاطاً ہے، احترازاً عن الفوات، فوت ہونے سے بچنے کے لیے۔ فظہر ذلک فی حق المأثم، اور اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، گناہ کے حق میں ظاہر ہو جائے گا، لا غیر، تینوں قسم کا اعراب درست ہے۔ علامہ ریزی کہتے ہیں لا غیر ہے، خبر محذوف مقول، مبنی علی ضم ہے، محلاً منصوب الی نفی جنس کا، مقول خبر محذوف ہے۔ اور کوفی کہتے ہیں لا غیر، محلاً لفظاً دونوں منصوب الی نفی جنس کا اسم ہے، مقول خبر محذوف ہے۔ اور بعض نحوی کہتے ہیں لا غیر ہے، لا مشابہ بلے سے، نفی جنس نہیں، مقولاً پھر خبر منصوب ہوگی، وہ محذوف ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حتیٰ یبقى، یہ حتیٰ یبقى یہ تفریع بیان کر رہے ہیں لا غیر پر، حتیٰ دوسرے کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، حتیٰ یبقى یہاں تک کہ باقی رہے، النفل مشروعا، نفل مشروع باقی رہے گا، وجوازہ عند الاطلاق، اور اطلاق جب مطلق نیت کرے، اطلاق کی نیت کے وقت اس کا جائز ہونا،
فرض حج کا جائز ہونا بدلالت تعین من المؤدی، حج ادا کرنے والے کی طرف سے متعین ہونے کی دلالت کی وجہ سے ہے کہ اس کے ظاہر حال دلالت کر رہا ہے۔ اذ الظاہر، کیونکہ ظاہر حال یہ ہے حج ادا کرنے والے کا انہ لا یقصد النفل، کہ وہ نفل کی نیت اور ارادہ نہیں کر رہا، وعلیہ حجۃ الاسلام، جبکہ اس پر حج فریضہ باقی ہو، اسلام کا حج باقی ہو، اس پر اسلام کا حج ہے اور نفل کی ارادہ کر رہا ہے، ظاہر حال یہ کہ وہ ارادہ نہیں کر رہا، اس لیے علی الاطلاق جواز باقی ہے، جواز ہے جب مطلق نیت کرے۔ بس یہاں تک ٹھیک ہے؟ تو ویسے مدرسے والوں نے وقت نہیں دیا تیاری کے لیے، ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ تیاری سال کے شروع سے ہے۔ مجاہد وہ ہے، مجاہد وہ ہے کہ جو ہر دم ہر وقت تیار رہے، مرد وہ ہے کہ جو ہر وقت تیار رہے، نہیں کہ ان دن نکاح پھر فلانا حکیم اور ڈنگلا حکیم، یہ نہ ہو، مرد ہے، جب بھی ہو تیار ہے ہم لبیک۔ تو یہ نہیں کہ یہ امتحان کا اعلان ہو تو اب تیاری چاہیے، تیاری پہلے کرتے اللہ کے بندے۔